أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے نبیوں کو نام لے کر کے پکارا ہے، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا ابراہیم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر اللہ نے خطاب نہیں کیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو چیز ان کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان چیزوں پر ایمان اور اعتقاد ضروری ہے جو ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے. جو چیز نبی کو بھی ایمان لانا ضروری ہے اور مومنین کو بھی ایمان لانا ضروری ہے. اب آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ 4: توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک. فرشتوں کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں فرشتے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان لانا ضروری، اور مومنین کو بھی ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جس کو ایمان مجمل کہتے ہیں. تو فرشتوں پر کتنی تعداد اللہ کو معلوم، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری. اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، نبی کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے رسولوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ کسی نبی کے درمیان فرق نہ کریں. لا نفرق بین احد منہم، کہ جتنے پیغمبر اور جتنے رسول آئے تمام رسولوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی نبی کے درمیان فرق نہ کرے، کسی کو اونچا کر دے، کسی کی توہین کر دے، کسی کی تلخیص کر دے، کسی کی تذلیل کر دے، جیسا کہ یہودیوں نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ماننا تو دور کی بات، خود ان کی ماں پر زناکاری کا نعوذ باللہ الزام لگا دیا. اور عیسائیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو دوسرے لوگوں کی طرح مسلمان نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے، اور یہ ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی وہ آگے جو آیت سمعنا و اطعنا، یا اللہ جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سنا، ہم نے مانا، آپ ہماری بخشش کر دیجیے، آپ کی طرف ہم کو لوٹنا، یہ دعا ہے. اور 286 نمبر جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جو پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تم کسی بات کو چھپاؤ اس پر بھی تمہاری پکڑ، ظاہر کرو اس میں بھی پکڑ، تو صحابہ کرام تشویش میں مبتلا ہو گئے، پریشان ہو گئے. ہم ظاہر کریں جب بھی اس کے اوپر پکڑ، یعنی غیر اختیاری خیالات اور غیر اختیاری وسوسوں پر بھی پکڑ ہوگی تو پریشان ہوں گے، ہم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کی طاقت جتنی ہے اتنی طاقت کے مطابق کوئی بوجھ ڈالتے.
اور ایک بات یاد رکھیے، غیر اختیاری وسوسے اور غیر اختیاری خیالات کو برا سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں کے اندر ایسے ایسے وسوسے آتے غیر اختیاری اور ایسے ایسے خیالات آتے کہ ہم کیا بتائیں۔ تو کیا خیالات آتے؟ یہ خیالات آتے، برے برے خیالات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خیالات جب آتے تم ان خیالات کو اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو اس کو اتنا برا سمجھتے کہ آگ میں جل کر مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا، اپنی جان کو ختم کر لینا، یہ اچھا دکھتا، لیکن ان خیالات کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارے یہی تو ایمان کی علامت ہے، وذالک صریح الایمان، یہی تو صریح ایمان ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہوتا تم اس کو اچھا سمجھتے۔ یہ کافر لوگ کبھی کفر کو برا سمجھتے؟ کیا بتائیے آپ؟ اگر اس کو برا سمجھتے تو ایمانی قبول کر لیتے۔ یہ کافر لوگ، یہود و نصارہ لوگ اپنے مذہب کو غلط نہیں سمجھتے۔ تو تمہارے اندر ایمان ہے تو تم نے ایمان کی وجہ سے اس کو برا سمجھا، ایمان اگر نہ ہوتا تم اس کو اچھا سمجھتے۔ اس کے بعد دیکھیے کچھ دعائیں سورہ بقرہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دعائیں نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور عذاب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے۔ جو ارادے سے نیک کام کرے گا اس نیکی پر اس کو ثواب ملے گا، اور جو ارادے سے کوئی برا کام کرے گا اس کا عذاب ملے گا۔ اور دعا کر اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہم کو، آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے؟ دعاؤں کی تلقین کر رہے، یہ دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہماری بھول چوک پر، ہماری غلطیوں پر پکڑ مت کیجیے، ہماری بھول چوک پر، خطا و نسیان پر ہماری پکڑ مت کیجیے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت، اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ جیسا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ سخت احکامات بھیجے تھے کہ اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی تو دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہم رات کی تاریکی میں کبھی کبھی جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے، اس کو چھپا دیتے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے، جب رات کی تاریکی میں جب کوئی گناہ کرتے تھے تو ان گناہوں کا اس کے دروازے پر ذکر آ جاتا تھا، جیسا اسکرین پر ٹی وی پر وہ خبر نیوز وغیرہ آ جاتی، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے گھروں کے دروازے پر، اس کے دروازے پر لکھ کر کیا جاتا تھا، فلاں آدمی نے رات کو یہ فلاں گناہ کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے مال کے چوتھائی حصے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری تھا، اور ان لوگوں نے بچڑا بنایا تھا۔ بچڑا کے بنانے پر ان لوگوں کو جب ندامت اور شرمندگی ہوئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، رات کی تاریکی میں چھپ کر رات کی تاریکی میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی توبہ قبول کی، جو قتل ہو گئی اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو زندہ رہے اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے مومن، ہم اور آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیے جس کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ اس سے پہلے جو اپنی امتوں پر بوجھ ڈالے ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے۔ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو۔ ایسی جو ہے ہمارے اوپر بوجھ مت ڈالیے جس کی سہار نہ ہو، ہم اس کو اٹھا نہ سکے۔ ایسا بوجھ ڈالیے جس کی طاقت ہمارے اندر ہو، ہم اس کو اٹھا سکے، اس پر عمل کر سکے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ واعف عنا، یا اللہ درگزر کیجئے ہم سے، اور واغفر لنا، بخش دیجئے ہم کو، اور ورحمنا، اور رحم کیجئے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر دیجئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں دیکھیے یہ دعائیں تلقین کی گئی ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں یہ دعا مانگی، یہ اللہ ہماری پکڑ مت کیجیے، طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر دعا پر نام کہا، یعنی ہاں بالکل ہم آپ کی دعا کو قبول کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان دعاؤں کو قبول کرنے کا امت سے وعدہ کیا گیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت سے وعدہ کیا گیا کہ ہم نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا. اگر کسی کو یہ دعا عربی میں نہ ہو تو آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اپنی زبان چاہے کوئی بھی زبان ہو، ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے. یا اللہ ہماری بھول چوک پر پکڑ مت کیجئے، ہمارے پر ہماری طاقت سے بوجھ مت ڈالیے، جیسا کہ تو نے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا. یا اللہ ہماری بخشش کر دیجئے، ہماری مغفرت کر دیجئے، کافروں پر ہم کو غالب کر دیجئے. اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. سورہ بقرہ جو الحمدللہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل تھی، الحمدللہ یہ سورہ آج مکمل ہوئی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائی. اس کے بعد میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ مستقل پابندی کے ساتھ، بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے بھی آ کر کے اس درس کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ یہ کام کوئی معمولی کام ہے. قرآنی تعلیمات کو سمجھنا، اس کو مطالعہ کرنا، اس کو دماغ میں بٹھا کر کے اس کو روزانہ بیان کرنا، یہ کوئی معمولی نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا. اور بہت ساری کتابیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، تفہیم القرآن، معرف القرآن، انوار البیان اور ہدایت القرآن، ان تمام کتابوں سے استفادہ کر کے میں روزانہ تفسیر کو تیار کرتا ہوں. ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے تفسیر کی تیاری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو صرف 2 سورت ہوئی ہے، ایک سورہ فاتحہ ہوئی ہے اور سورہ بقرہ مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران انشاءاللہ شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت